بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو شادی اور نکاح کی سنتوں کے بارے میں۔ یہ ایسا موقع ہے، یہ ایسا فنکشن سمجھ لو، یہ ایسا موقع سمجھ لو کہ جس کے اندر بہت ساری رسومات، ایک شادی اور ایک جہاں جب کوئی فوت ہو جاتا فوتگی پہ، ان دونوں موقعوں پہ بہت سارے خرافات، بہت ساری رسومات ان کو اپنایا جاتا ہے اور سنت کو بہت توڑا جاتا ہے، سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شادی اور نکاح کی سنتیں، دیکھو یہ تو پکی بات ہے، اگر ہمارے اندر نکاح عام ہوگا، خاندانوں کے اندر، ہمارے رواج کے اندر نکاح عام ہوگا تو زنا ختم ہو جائے گا۔ اگر نکاح عام نہیں ہوگا تو زنا عام ہو جائے گا۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو جانی چاہیے، کہ اب یہ اپنے آپ کو سنبھالے گا، اپنے گھر کو سنبھالے گا اور گھر کے کام کاج کرنے والا بن جائے گا، اس کے سر پہ ذمہ داری آ گئی ہے، تو اس وقت بچے کی شادی کر دینی چاہیے۔ ویسے ہی آج کل کی خوراکیں ایسی ہیں کہ 40 سال پہ ویسے ہی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، خوراکوں کے لحاظ سے 40 سے تقریباً بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح، لیکن نکاح کو عام کرنا چاہیے۔ نکاح کے اندر رسم وغیرہ، انا پرستی اور بہت ساری چیزیں، میں یہ کروں گا شادی پہ، میں نے اتنا کچھ کرنا ہے، اتنا کچھ کرنا ہے، جب ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے پھر گھر والے بھی کہتے ہیں، سوچتے ہیں، بڑے سوچتے ہیں کہ شادی رہنے دیتے ہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں تو کب؟ اس کے اندر جتنا سنت کو اپنائیں گے اتنا یہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ سنت کے اندر سادگی ہوتی ہے، اور سادگی اس دور کے اندر اپنانا، یعنی لوگوں نے سہولتوں کو، فیشن کو، ان چیزوں کو اتنا عام کر دیا کہ سادگی کو اپنانا بڑا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ جو بندہ سادگی اختیار کرتا ہے، سادگی اپناتا ہے، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اتنا سادہ، حالانکہ وہ اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے اخراجات، خرچے وغیرہ بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ نکاح کی سنت یہ ہے کہ سادگی کے طریقے سے ہو، اور اس میں زیادہ تکلف اور بہت زیادہ سامان نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سامان جو ہوتا ہے یہ دولہے کی طرف سے ہوتا ہے، مرد کی طرف سے ہوتا ہے، خاوند کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ دیکھو جس نے بیٹی دی ہے، جس نے عورت بیٹی دے دی اپنی، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سامان اس نے دے دیے۔ جیسا ایک مثال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر کسی کا بچہ بچی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسردہ ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ بس اب چلا گیا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ شادی میں ذرا تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا تو ایسا ہی ہے، اس کا گھر تو اصل وہی ہے جہاں اس کی شادی ہوگی۔ جب اس نے اپنی بیٹی دے دی ہے، اس سے پیچھے پھر بھی اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے بیچارے کے اوپر، پیٹیاں، سامان، فرنیچر، برتن اور پتہ نہیں کیا کیا، اور لوگ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا کچھ کرتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی اور ہمیں لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ لڑکے والے خود سوچیں، خود سمجھیں۔ دینداری اصل یہ ہے، دین کی جس کو سمجھ ہے وہ یہ کرے گا، اس کے علاوہ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ نہیں، وہ سب سے پہلے سامان مانگتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تکلفات زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ نکاح کے لیے مسنون دن جمعے کا ہے، جو برکت اور بھلائی کا سبب ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے کہ جمعے والے دن ہی میری شادی ہوئی ہے، جمعے والے دن ہی میرا نکاح ہوا ہے، اور مسجد کے اندر نکاح کرنا سنت ہے،
اور اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میرا نکاح بھی مسجد میں ہوا ہے اور جمعے والے دن ہوا اور جمعے کے ٹائم میں ہوا۔ اعلان کرنا سنت، کیسے سنت ہے؟ یعنی سنت یہ ہے کہ نکاح کو مشہور کیا جائے، چھپ چھپ کے نکاح نہیں کیا جائے، نکاح کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نکاح ہے کیونکہ سنت ہے۔ اور دف بجایا جائے، یعنی ایسا باجا، ایسا وہ جو ڈھول کہہ لو اس کو یا باجا کہہ لو، ایسا باجا جو ایک طرف سے کھلا ہو، جس کو دف اور ڈبڑا کہتے ہیں۔ سنت خرما یعنی مٹھائی کے بارے میں ہے، جو آج کل ہم مٹھائی کرتے ہیں۔ نکاح کے بعد چھوارے یا کھجور کا لٹانا، تقسیم کرنا، یہ سنت ہے، میٹھی چیز ہے۔ تو یہ سنت یہ ہے کہ چھوارے وغیرہ، کھجوریں، یہ تقسیم کرنا چاہیے۔ اور رات کی سنت یہ ہے کہ جب پہلی رات ہو تو اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ سنت شوال مسنون اور محبوب طریقہ یہ ہے کہ نکاح شوال کے مہینے میں کیا جائے کہ برکت کا باعث ہے۔ شوال کے مہینے میں یہ نکاح کرنا چاہیے، یہ سنت ہے اور یہ محبوب طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ ولیمے کی سنت کیا ہے؟ ولیمے کی سنت کیا ہے؟ مسنون ہے کہ جب پہلی رات اپنی زوجہ کے پاس گزارے تو ولیمہ کرے اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں اور مسکینوں کو کھلاوے۔ اور ضروری نہیں کہ ولیمہ بہت بڑے سامان سے کیا جائے، بلکہ اگر تھوڑا ہی کھانا پکا کر اپنے رشتہ داروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھلا دیا تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور سب سے خراب ولیمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، پسند نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کو ہی ناپسند ہے، جو سب سے خراب ولیمہ وہ ہے جس میں مالدار اور دنیا دار لوگ بلائے جائیں، جس میں مالدار اور دنیا دار لوگ بلائے جائیں اور مسکین، غریب اور دیندار نہ بلائے جائیں، بلکہ نکالے جائیں غریبوں کو اور محتاجوں کو۔ جب ولیمہ کرو تو اس میں سنت کی نیت رکھو، یعنی سنت یہ سمجھو کہ یہ سنت ہے ولیمہ کرنا، اور مسکین، غریب کو اور دیندار کو بلاؤ، اور امیروں میں سے جس کو چاہو بلاؤ، لیکن غریبوں کو نہ نکالو۔ یعنی یہ ظلم نہ کرو کہ امیروں کو بلانا ہے، بڑوں کو بلانا ہے، ہو سکتا ہمیں کوئی پیسے 4 روپے دے جائیں گے، اور غریبوں کو بیچاروں کو نکال رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اور جو شخص دکھلانے اور ناموری کے لیے ولیمہ کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، ایسے شخص کو ولیمے کا کچھ بھی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا ڈر ہے، یہ اللہ تعالیٰ غصے نہ ہو جائیں اس کا ڈر ہے۔ دعوت کی سنت، دعوت کا قبول کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جو شخص حرام مال کھاتا ہو اور رشوت اور سود یا بدکاری میں مبتلا ہو، اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک ہی وقت میں 2 آدمی دعوت کریں تو اس شخص کی دعوت قبول کرو جس کا مکان اور دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ یعنی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک بالکل ہمسایہ، اس کی دیوار بالکل مشترکہ ہے، تو ایک گلی کے کونے پہ ہے، جو قریب ہے بالکل اس کی دعوت کو قبول کر لو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں اس کے اندر اور ہر بندے کے کام آنے والی باتیں ہیں، اور اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس کو اپنانا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے، اور ویڈیو ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔